سر کسی نے کہا تھا ہم کلاشنکوف نکالیں گے. میں کلاشنکوف نہیں، میں کچھ اور کروں گا. جرمانہ بھی ہے سر. بہت گندا جواب ہے، شاید اس ٹی وی پہ دینا مناسب نہیں ہوگا. مرتبہ وزیر اعظم کی تصویر ساتھ میں ہونی چاہیے سر. معصوم سا مطالبہ ہے. کیا کہتے ہیں صاحب کی تصویر قائد اعظم کے ساتھ لگائی جائے؟ نہیں، ویسے اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ جعلی نوٹ چھپوائے جائے، اس میں اس کی تصویر ہونا چاہیے. سینیٹر اون عباس صاحب موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ دو سینیٹر ہیں. فلک ناز صاحبہ بھی یہاں پر موجود ہے اور ہمیشہ آتی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. اون عباس صاحب کے ویوز لیتے ہیں پھر فلک ناز صاحب کو تکلیف دیتے ہیں. السلام علیکم سر. سر پستی چل رہی ہے. آج سے 3 سال پہلے یہیں پر ہم موجود ہوتے تھے. خان صاحب کی آزادی کے لیے یہاں پہ احتجاج ہوتا تھا. آج بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ان کو صحت کی سہولت میسر نہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ ہر منگل کو نا ایک یہاں پہ نا ایک سرکس لگتا ہے جس میں آ کے نظام جو ہے، جو حکومت ہے، اپنا گندا چہرہ آ کے دکھاتی ہے کہ ہم طاقت کے نشے میں اتنے طاقتور ہیں کہ ایک شخص کو جس کو 6 مہینے سے ہم نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کی ہفتے میں ایک ملاقات جو آدھے گھنٹے کی بہنوں سے ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ملنے دیں گے. یہ بیسیکلی تماچا مارا جائے تو تمام پاکستانیوں کے جو رونا رپتے ہیں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہاں ہوتی ہے. اس منگل کو آپ 2 بجے آتے اور رات کو 10-11 بجے تک آپ کو یہ تماشا دکھایا جاتا ہے کیا؟ ایک 3 بہنیں، ایک آدھے گھنٹے کی ملاقات نہیں. توڑنے کی سب سازش ہے کہ خان کسی طرح ذہنی طور پہ ٹوٹ جائے اور ٹوٹ کے ان کی تمام باتیں مان جائے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیں پاکستانی عمران خان کیا کہتا تھا کہ یاد رکھنا میں تو برداشت کر جاؤں گا، تم برداشت نہیں کرو گے. 1050 دن سے برداشت کر رہا ہے پاکستانی. آج ایک دن گھٹ کے یہاں پہ گزارا کر. اچھا یہ بتائیے، اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب قوم کے لیے کھڑے ہیں، ان کی اپنی کوئی نیڈ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب مڈ میں کھڑے عوام کو بچانے کے لیے. کس حد تک درست ہے؟ اب یہ بتائیے کیا عمران خان کے بچے پاکستان میں ہیں؟ کیا کبھی عمران خان نے کہا کہ میرے بیٹے وزیر اعظم بنیں گے، یا ان کی یہاں پہ کوئی کاروبار چلیں گے، یا ان کی کوئی سلطنت ہوگی؟ نہ اس کی یہاں جائیداد ہے، نہ اس کے بچوں نے آنا ہے. الٹیمیٹلی کس کے بچوں نے یہاں پہ ترقی کرنے؟ میرے اور آپ کے بچوں نے. کس کے پیٹ میں ریٹی جائے گی؟ میرے اور آپ کے بچوں میں. کون سے بچے تعلیم حاصل ہیں؟ میرے اور آپ کے. اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان اپنے بچوں نہیں، آپ کے اور میرے بچوں کے لیے کر رہا ہے. زبردست ہو گیا سر. یہ بتا دیجئے، پنجاب اسمبلی سے ایک ایم پی اے کا بڑا معصومانہ سا مطالبہ آیا کہ 5000 کے نوٹ پر پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم کی تصویر ساتھ میں ہونی چاہیے. سر معصوم سا مطالبہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ مذاکرہ خیز گفتگو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. غلامی کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کیا نواز شریف کا مقابلہ ہوگا قائد اعظم سے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اسی غلامانہ سوچ پہ. جو کہ مغل تو چلے گئے لیکن ان کی سوچ آج بھی ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہاں پہ نوٹ کی شکل چینج کرنے. کیا کیا پاکستان میں ان لوگوں نے آج تک ہمارے لیے؟ سو اس تماشے میں بات کرنا میرے خیال شرمندگی ہے. کہتے ہیں جی بہت کام کیے، کنسٹرکشن میں کام کیا، روڈز بنائے، موٹر ویز بنائے. کاش کے قوم بھی بنا دیتے. کیا قوم سڑکوں سے بنتی ہے؟ کیا ہم پلوں سے بن سکتی ہے؟ قوم سوچ سے بنتی ہے، اور سوچ صرف اور صرف عمران خان نے مجھے دی ہے، میرے بچوں کو بھی، میرے والد کو بھی. ہم 3 نسلیں اس وقت وہ سوچ لے کے چل رہے ہیں جو کہ پچھلے 70 سال میں ان میں سے کوئی حکمران نہیں رہ سکتا. اچھا سر گھر کہاں ہے آپ کا؟ ملتان. ملتان کتنا گھر ہے؟ مطلب 2 کنال 3 کنال کتنا؟ 2 کنال. 2 کنال. گھر پہ آپ سوئے ہوتے ہیں، بچے ساری پوری فیملی. باہر سے ایک بچہ آتا ہے، پاپا باہر کوئی آئے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن والے آتے ہیں اور اون عباس صاحب کو کہتے ہیں سر آپ کے گھر، آپ کو مبارک ہو، آپ کا گھر کمپنی والوں کو پسند آ گیا، یہاں پہ 2 پوسٹر لگنے ہیں. کسی کا ابا بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ان کی سوچ ہے اس طرح کی جاہلانہ قسم کے. آپ لا اینڈ آرڈیننس لا کے کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ کسی کو گھر سے نکال سکتے ہیں؟ کل کو اگر یہ کمپنی والے جاتی عمرہ چلے گئے اور کہا جی مریم صاحب آپ باہر نکلیں، یہ لوگ نکلیں گے. اگر یہ نکل آئے تو میں بھی نکل آؤں گا. پھر آنسر کیا ہوگا ویسے؟ 5 کروڑ جرمانہ بھی ہے سر. بہت گندا جواب ہے، شاید اس ٹی وی پہ دینا مناسب نہیں ہوگا. سر کسی نے کہا تھا ہم کلاشنکوف نکالیں گے. میں کلاشنکوف نہیں، میں کچھ اور کروں گا. فلک ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بڑی دبنگ ہے، اور گزشتہ روز انہوں نے جو سینٹ میں سپیچ فرمائی تھی لاجواب. السلام علیکم. میں آپ کا پہلے بھی فین تھا لیکن میں باقاعدہ فین ہو گیا. تھینک یو. میں آپ کو بڑی معصوم سی، اور میں یہ دیکھتا ہوتا تھا کہ فلک ناز صاحبہ بولتی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس دن دکھا دیا. کیا ایسا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ ایک جو کل 2-3 دن پہلے سینٹ سیشن میں بجٹ جو سیشن تھا جس میں میں نے اپنے 25 کو عوام کی جو نمائندگی کی، یہ ان کے دل کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. جس طریقے سے ہمارے جو پچھلے 3 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز، لیڈرشپ، ہمارا لیڈر عمران خان، اس کی اہلیہ جس طرح ان کے اوپر مظالم ہو رہی ہیں، یہ اس کا جواب تھا. اچھا وہ جب آپ نے کہا تھا بڑے غصے میں، ایسے غصے میں میرا خیال ہے آپ کو چترال والوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ غصہ کیوں آیا کہ چپ کر جاؤ تم؟ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہیں. پورے پاکستان دہشت گردی کے جب زد میں تھا، چترال کو پیسفل ڈسٹرکٹ کا ایوارڈ ملا تھا. ہم چترال کے لوگ بڑے پرامن لوگ ہیں. تو یہ وہاں پر آپ کو تو پتہ ہے کچھ ڈرامہ باز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پٹواری بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹریجری بینچ کی طرف سے. وہ جو کچھ ایسے باتیں کر رہے تھے میرے لیڈر کے خلاف تو وہ مجھے اچھے نہیں لگے، تو اس کی وجہ سے میں دبنگ طریقے سے ان کو چپ کرایا. آپ نے بڑی اچھی بات کی. چترال کا تو میرا خود بھی 2 ٹائم کا ایکسپیرینس ہے. میں
نے شندور فیسٹیول کیا ہے, میں 8-8 10-10 دن رہا ہوں. بلکہ میں آپ کو کہتا تھا کہ چترال کے لوگ اتنے شریف ہیں, بلکہ میں تو عبداللطیف صاحب کا کہوں گا کہ وہ بھی اتنے شریف ہیں کہ انہوں نے گرفتاری بھی خود پیش کر دی تھی. دیکھو پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے, ایک سیٹنگ سینیٹر اور وہ بھی دونوں ڈسٹرکٹ کے, اور NA1 کے 65,000 ووٹ لے کے, حقیقی ہے میں نے, اور لوگوں نے اس کو کتنی خوشی سے اس کو ووٹ دیے تھے, اور وہ خود آ کے یہاں پر اڈیالہ میں آ کے, حالانکہ وہ بھی اپنے چترال میں جا کے کہیں چھپ کے رہ سکتا تھا, اس نے ایک تاریخ رقم کی. اس نے مطلب جو چترالیوں کے بارے میں مشہور ہے, چترال کے لوگ بڑے غیرت مند اور بڑے بہادر اور بڑے شریف لوگ ہیں, تو یہ اس کی مثال جو ہے عبداللطیف کو بھی تھی کیا ان پر, آپ دیکھ کر آئی ہیں آلریڈی؟ دیکھیے وہ تو میں نے ادھر بھی بتا دیا تھا, آپ کے چینل کی وساطت سے بھی بتاتی ہوں. عبداللطیف صاحب جو ہے بڑے مشکل حالات میں ہیں. وہاں پر صرف عبداللطیف صاحب ہی نہیں ہے, وہاں پر ہمارے جو 9 مئی کے جو ہمارے جو بچے ہیں جو ملٹری کسٹڈی سے جو اڈیالہ آئے ہیں, ان کی جو حالت آپ دیکھیں گے, آپ جو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان دیکھیں گے یقین کریں گے, سنیں گے یقین نہیں کریں گے, لیکن میں اپنی آنکھوں سے وہ جو حالات زر ان کے دیکھ کے آئی ہوں نا, ایک ہفتہ تو میں بالکل ایسی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ پاکستان ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہ پاکستانی عوام ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے یہ پاکستان میں, پنجرے میں وہ بند تھے, اور ان کی مطلب مجھے نظر نہیں آئے. میں بڑی کوشش کی کہ عبداللطیف مجھے نظر آئے, اور وہ ہمارے 2 بچے جو ہے عمر فاروق اور دانش جو ہے ملٹری کسٹڈی میں ہے, وہ مجھے نظر آئے, وہ بھی مجھے نظر نہیں آئے. پھر میں نے انٹرکام میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی, بڑی مشکل سے آواز مجھے ان کے سنائی دی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یہ حکومت, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دولت ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, یہ عوام کے پاس جائے نا, یہ جا کے دکھائے, ان کو پتہ چل جائے گا. اچھا میڈم یہ بتائیے, آپ کا گھر اسلام آباد میں اپنا ہے ماشاءاللہ؟ دیکھیے الحمدللہ. اچھا اگر آپ گھر پہ سکون پہ کر رہی ہو, سکون پہ ہو, باہر سے بیل بجتی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو میڈم, آپ کا گھر کمپنی والوں کو پسند آ گیا, آپ کے گھر پر بوسٹر لگے گا. دیکھیں میں تو صرف اپنے, دیکھو ہم لوگ تو ویسے بھی حالات جنگ میں ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا ہم آہ بھی کرتے ہیں اور جاتے بدنام, وہ قتل بھی کرتے, چرچا نہیں ہوتا. میں تو اس کو صرف اپنے نوکر کو, اپنے چوکیدار کو یہ کہہ دوں گی کہ اس کو یا شیزہ کے گھر بھیج دو اور یا مریم نواز کے گھر بھیج دو, ادھر ہی بوسٹر لگائے, ہم اس طرح ہی ٹھیک ہے. 5 کروڑ روپے جرمانہ لگے گا آپ کو انکار کی صورت میں. عوام جو ہے جتنا شعور پاکستانی عوام کے پاس ہے نا, جو خان صاحب نے دیا ہے نا, یہ ساری باتیں جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا. جس طرح بیوقوفانہ احمقانہ بل جو لایا ہے نا, میں آپ کے چینل کی وساطت سے مذمت کرتی ہوں. اچھا ایک اور ہے, بڑی خوبصورت کسی نے بات کی, بڑی معصومانہ سی بات کی, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم اور ان کے بہت زیادہ خدمات ہے پاکستان کے لیے, تو وہ ایم پی اے نے ریکویسٹ کی ہے کہ نواز شریف صاحب کی تصویر قائد اعظم کے ساتھ لگائی جائے. نہیں ویسے اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ جعلی نوٹ چھپوائے جائے, اس میں اس کی تصویر ہونا چاہیے. ویسے بھی یہ لوگ ملک کو لوٹے رہے ہیں نا, تو جعلی نوٹ ہوں گے تو ویسے بھی مطلب جعلی وہ ہے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور ملک میں جو کرپشن کی ہے ان کے لیے تو قائد اعظم کے ساتھ یہ سیپ نہیں دیتا, اس کے لیے جعلی نوٹ چھپنا چاہیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. زبردست.